رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چوہے کے بارے میں دریافت کیا گیا جو گھی میں گر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس چوہے کو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال کر پھینک دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 236۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر زخم جو اللہ کی راہ میں مسلمان کو لگے وہ قیامت کے دن اسی حالت میں ہوگا جس طرح وہ لگا تھا، اس میں سے خون بہتا ہوگا جس کا رنگ تو خون کا سا ہوگا اور خوشبو مشک کی سی ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 237۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ دنیا میں پچھلے زمانے میں آئے ہیں مگر آخرت میں سب سے آگے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 238۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے پھر اسی میں غسل کرنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 239۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف میں سجدہ میں تھے، اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو قبیلے کی جو اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اوجڑی اٹھا لائے اور لا کر جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں جائیں تو ان کے پیٹھ پر رکھ دے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اوجڑی لے کر آیا اور دیکھتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تو اس نے اوجڑی آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی۔ عبداللہ کہتے ہیں وہ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں تھے، بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور وہ بوجھ آپ کے پیٹھ پر سے اتار کر پھینکا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بد دعا دی۔ عبداللہ کہتے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ شہر مکہ میں جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ان میں سے ہر ایک کا جدا جدا نام لیا، اے اللہ ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے۔ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ ابن ابی معیط کو 7ویں آدمی کا نام بھی لیا مگر مجھے یاد نہیں رہا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جن لوگوں کو بد دعا کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لیے تھے میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پڑا ہوا دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 240۔